بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بستری کے بارے میں کچھ سوال و جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے، کیا جماع یعنی ہم بستری سے حج فاسد ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ وقوف عرفات سے پہلے جماع کیا یعنی ہم بستری کی تو حج فاسد ہو گیا۔ اسے حج کی طرح پورا کر کے دم دے اور سال آئندہ ہی میں اس کی قضا کر لے۔ عورت بھی احرام حج میں تھی تو اس پر بھی یہی لازم ہے، اور اگر اس بلا میں پھر پڑ جانے کا خوف ہو تو مناسب ہے کہ قضا کے احترام سے ختم تک دونوں ایسے جدا رہیں کہ ایک دوسرے کو نہ دیکھیں۔ سوال: اگر مسئلہ معلوم نہ ہو یا بھول سے جماع کر بیٹھا تو پھر کیا کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بھول کر یا نہ جانتے ہوئے ہم بستری کی ہو یا جان بوجھ کر، اپنی مرضی سے کی ہو یا بالجبر، سب کا ایک ہی حکم ہے، بلکہ دوسری مجلس میں دوسری بار جماع کر بیٹھا تو دوسرا دم بھی دینا ہوگا۔ ہاں، ترک حج کا ارادہ کر لینے کے بعد جماع سے دم لازم نہ ہوگا۔ سوال: کیا جماع سے حاجی کا احرام ختم ہو جاتا ہے؟ جواب: جی نہیں، احرام بدستور باقی ہے۔ جو چیزیں محرم کے لیے ناجائز ہیں وہ اب بھی ناجائز ہیں، اور وہی تمام احکام ہیں۔ سوال: اگر حج فاسد ہو جائے اور اسی وقت نیا احرام اسی سال کے حج کے لیے باندھ لے تو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح نہ کفارے سے خلاصی ہوگی، نہ اب اس سال کا حج ہو سکے گا کہ وہ تو فاسد ہو چکا، بہرحال سال آئندہ کی قضا سے بچ نہیں سکے گا۔ سوال: متمتع نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا ہے اور ابھی مناسک حج شروع ہونے میں کئی روز باقی ہیں، بیوی کے ساتھ ملاق ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: جب تک دونوں نے حج کا احرام نہیں باندھا ہو سکتا ہے۔ سوال: اگر عمرے کا احرام باندھنے کے بعد طواف وغیرہ سے قبل ہم بستری کر لی تو کیا کفارہ ہے؟ جواب: عمرے میں طواف کے 4 پھیرے کرنے سے پہلے اگر جماع کیا تو عمرہ فاسد ہو گیا، عمرہ پھر سے کرے اور دم بھی دینا ہوگا۔ اگر 4 پھیرے یا مکمل طواف کے بعد کیا تو صرف دم واجب ہوا، عمرہ صحیح ہو گیا۔ سوال: اگر عمرہ کرنے والا طواف و سعی کے بعد مگر سر منڈانے سے پہلے جماع میں مبتلا ہو گیا پھر تو کوئی سزا نہیں؟ جواب: کیوں نہیں، اب بھی دم واجب ہوگا، حلق یا قصر کروانے کے بعد ہی بیوی حلال ہوگی۔ ناخن تراشنے کے بارے میں سوال و جواب۔ سوال: مسئلہ معلوم نہیں تھا اور دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے ناخن کاٹ لیے، اب کیا ہوگا؟ اگر کفارہ ہو تو وہ بھی بتا دیجیے۔ جواب: جانتا یا نہ جانتا یہاں عذر نہیں ہوتا، خواہ بھول کر جرم کریں یا جان بوجھ کر، اپنی مرضی سے کریں یا کوئی زبردستی کروائے، کفارہ ہر صورت میں دینا ہوگا۔
صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک ہاتھ ایک پاؤں کے پانچوں ناخن کتلے یا بیسوں ایک ساتھ تو ایک دم ہے، اور اگر کسی ہاتھ یا پاؤں کے پورے پانچ نہ کترے تو ہر ناخن پر ایک صدقہ، یہاں تک کہ اگر چاروں ہاتھ پاؤں کے چار چار کترے تو 16 صدقے دے، مگر یہ کہ صدقوں کی قیمت اگر ایک دم کے برابر ہو جائے تو کچھ کم کر لے یا دم دے، اور اگر ایک ہاتھ یا پاؤں کے پانچوں ایک جلسہ میں اور دوسرے کے پانچوں دوسرے جلسہ میں کترے تو 2 دم لازم ہیں، اور چاروں ہاتھ پاؤں کے 4 جلسوں میں تو 4 دم۔ سوال: ناخن اگر دانت سے کتر ڈالے تو کیا سزا ہے؟ جواب: وہ بلیڈ سے کاٹے یا چاقو سے ناخن تراش یعنی نیل کٹر سے تراشے یا دانتوں سے کٹیں، سب کا ایک ہی حکم ہے۔ سوال: محرم کسی دوسرے کے ناخن کاٹ سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: نہیں کاٹ سکتا، اس کے وہی احکام ہیں جو دوسروں کے بال دور کرنے کے ہیں۔ بال دور کرنے کے بارے میں سوال و جواب۔ سوال: اگر معاذ اللہ کسی محرم نے اپنی داڑھی منڈوا دی تو کیا سزا ہے؟ جواب: داڑھی منڈوانا یا خشی خشی کروا دینا ویسے بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور احرام کی حالت میں سخت حرام۔ البتہ احرام کی حالت میں سر کے بال بھی نہیں کاٹ سکتے۔ بہرحال دوران احرام کے حکم کے متعلق صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سر یا داڑھی کے چہارم بال یا زیادہ کسی طرح دور کیے تو دم ہے، اور چہارم سے کم میں صدقہ۔ اگر چاند لاہے یا داڑھی میں کم بال ہیں تو اگر چوتھائی یعنی 1/4 کی مقدار ہے تو کل میں دم ورنہ صدقہ۔ چند جگہ سے تھوڑے تھوڑے بال لیے تو سب کا مجموعہ اگر چہارم کو پہنچتا ہے تو دم ہے ورنہ صدقہ۔ سوال: عورت اپنے بال لے سکتی ہے یا نہیں؟ جواب: نہیں۔ عورت اگر پورے سر یا چوتھائی یعنی 1/4 سر کے بال ایک پورے کے برابر اتر لے تو دم دے، اور کم میں صدقہ۔ سوال: محرم نے گردن یا بغل یا منہ زیر ناف لے لیے تو کیا حکم ہے؟ جواب: پوری گردن یا پوری ایک بغل میں دم ہے، اور کم میں صدقہ، اگرچہ نصف یا زیادہ ہو۔ یہی حکم زیر ناف کا ہے۔ دونوں بغلیں پوری منڈائے جب بھی ایک ہی دم ہے۔ سوال: سر، داڑھی، بغلیں وغیرہ سب ایک ہی مجلس میں منڈوا دیے تو کتنے کفارے ہوں گے؟ جواب: وہ سر سے لے کر پاؤں تک سارے بدن کے بال ایک ہی مجلس میں منڈوائیں تو ایک ہی کفارہ ہے۔ اگر الگ الگ اعضاء کے الگ الگ مجلس میں منڈوائیں گے تو اتنے ہی کفارے ہوں گے۔ سوال: اگر وضو کرنے میں بال جھڑتے ہوں تو کیا اس پر بھی کفارہ ہے؟ جواب: کیوں نہیں، وضو کرنے میں، کھجانے میں یا کنگھا کرنے میں اگر 2 یا 3 بال گرے تو ہر بال کے بدلے میں ایک ایک مٹھی اناج یا ایک ایک ٹکڑا روٹی یا ایک چھوارا خیرات کریں، اور 3 سے زیادہ گرے تو صدقہ دینا ہوگا۔ سوال: اگر کھانا پکانے میں چولہے کی گرمی سے کچھ بال جل گئے تو اب کیا کریں؟ جواب: صدقہ دینا ہوگا۔ سوال: مونچھ صاف کروا دی، کیا کفارہ ہے؟ جواب: مونچھ اگرچہ پوری منڈوائیں یا کتروائیں صدقہ ہے۔ سوال: اگر سینے کے بال منڈوا دیے تو کیا کریں؟ جواب: سر، داڑھی، گردن، بغل اور منہ زیر ناف کے علاوہ
باقی اعضاء کے بال منڈوانے میں صرف صدقہ ہے۔ سوال، بال جھڑنے کی بیماری ہو اور خود بخود بال جھڑتے ہوں تو اس پر کوئی رعایت ہے؟ جواب، اگر بغیر ہاتھ لگائے گر جائیں یا بیماری سے تمام بال بھی جھڑ جائیں تو کوئی کفارہ نہیں۔ سوال، محرم نے دوسرے محرم کا سر مونڈا تو کیا سزا ہے؟ جواب، اگر احرام کھولنے کا وقت آ گیا ہے تو اب دونوں ایک دوسرے کے بال مونڈ سکتے ہیں، اور اگر وقت نہیں آیا تو اس پر کفارے کی صورت مختلف ہے۔ اگر محرم نے محرم کا سر مونڈا تو جس کا سر مونڈا گیا اس پر تو کفارہ ہی ہے، مونڈنے والے پر بھی صدقہ ہے، اور اگر محرم نے غیر محرم کا سر مونڈا یا مونچھیں لی یا ناخن تراشے تو مساکین کو کچھ خیرات کر دے۔ سوال، غیر محرم محرم کا سر مونڈ سکتا ہے یا نہیں؟ جواب، وقت سے پہلے نہیں مونڈ سکتا، اگر مونڈے گا تو محرم پر تو کفارہ ہے ہی، غیر محرم کو بھی صدقہ دینا ہوگا۔ سوال، اگر بال صفا پاؤڈر یا کریم سے بال صاف کیے تو کیا مسئلہ ہے؟ جواب، بہار شریعت میں ہے، مونڈنا، کترنا، موچنے سے لینا یا کسی چیز سے بال اڑانا سب کا ایک حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے اور اس کو یاد رکھنے اور دوسرے اسلامی بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔